امانت داری کا انعام، دا ریوارڈ آف آنیسٹی۔ بغداد کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام یوسف تھا۔ یوسف غریب تھا لیکن بہت ایماندار اور محنتی تھا۔ وہ روزانہ صبح سویرے اپنے والد کے ساتھ کھیتوں میں کام کرنے جاتا تاکہ اپنے خاندان کی مدد کر سکے۔ یوسف کا دل بہت صاف تھا اور وہ ہمیشہ سچ بولتا اور لوگوں کی مدد کرتا۔ ایک دن یوسف اپنے والد کے ساتھ کھیتوں میں کام کر رہا تھا کہ اچانک اس نے کھیت میں ایک چھوٹا سا بورا پڑا ہوا دیکھا۔ جب اس نے بورے ہوا دیکھا کو کھولا تو اس میں سونا اور چاندی کے سکے بھرے ہوئے تھے۔ یوسف حیران رہ گیا، مگر اس نے فوراً وہ بورا اپنے والد کو دکھایا اور کہا، آبا، یہ سونا کسی کا ہو سکتا ہے، ہمیں اسے واپس کرنا چاہیے۔ یوسف کے والد نے کہا، بیٹے، یہ سونا ہمیں نہیں ملنا چاہیے، ہمیں وہ شخص تلاش کرنا ہوگا جس کا یہ سونا ہو۔ یوسف نے اس وقت یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس سونے کو کسی قیمت پر نہیں رکھے گا، کیونکہ اس کی ایمانداری اسے اس کا حقدار بناتی تھی۔ یوسف اور اس کے والد نے فیصلہ کیا کہ وہ ہوگا اس سونے کا مالک تلاش کریں گے۔ یوسف نے گاؤں کے مختلف لوگوں سے پوچھا کہ کیا کسی نے سونا کھو دیا ہے، مگر کسی نے بھی یہ دعوی نہیں کیا۔ یوسف کا دل بے چین تھا، وہ جانتا تھا کہ اس سونے کا کسی نہ کسی کا حق ہے اور اسے اس کا مالک ضرور ملنا چاہیے۔ ایک دن یوسف شہر کی طرف روانہ ہوا تاکہ وہ سونے کا مالک تلاش کر سکے۔ شہر میں جا کر اس نے تاجروں، گزرنے والوں اور مختلف لوگوں سے پوچھا، لیکن کوئی بھی یہ نہیں بتا سکا کہ سونا کس کا ہو سکتا ہے۔ یوسف تھک چکا تھا مگر وہ ہمت نہیں ہار رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ بادشاہ کے دربار میں جا کر سچ بتائے گا تاکہ اگر کسی نے سونا کھویا ہو تو وہ واپس مل سکے۔ یوسف بادشاہ کے دربار میں پہنچا۔ دربار میں بہت سے لوگ موجود تھے اور بادشاہ اپنی سلطنت کے معاملات میں مشغول تھا۔ یوسف نے دربار میں قدم رکھا اور نہایت ادب سے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، میں بغداد کے ایک گاؤں سے آیا ہوں اور مجھے ایک بورا ملا ہے جس میں سونا اور چاندی کے سکے بھرے ہوئے ہیں۔ میں اس سونے کا مالک تلاش کرنے کے لیے شہر آیا ہوں تاکہ وہ واپس کیا جا سکے۔ بادشاہ نے یوسف کی بات سنی اور اس کی ایمانداری کو سراہا۔ بادشاہ نے کہا، تمہاری ایمانداری اور سچائی مجھے بہت پسند آئی ہے، مگر اس سونے کا مالک تمہیں کیسے ملے گا؟ یوسف نے جواب دیا، میرے دل میں یقین ہے کہ سچ کا ہمیشہ انعام ملتا ہے اور اس سونے کا مالک ضرور کسی نہ کسی طرح سامنے آ جائے گا۔ بادشاہ نے یوسف کی باتوں کو غور سے سنا اور کہا، تم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ بہت اہم ہے۔ میں تمہارے ساتھ ہوں اور اس سونے کے مالک کا پتہ لگانے میں تمہاری مدد کروں گا۔ بادشاہ نے یوسف کے ساتھ مل کر شہر کے مختلف محلوں اور گاؤں میں اعلان کیا کہ ایک شخص نے سونا پایا ہے اور وہ اس کا مالک تلاش کر رہا ہے۔ یوسف اور بادشاہ کی کوششیں جاری رہیں، مگر کئی دن گزرنے کے باوجود کوئی بھی شخص سونے کا مالک بن کر سامنے نہیں آیا۔ آخرکار ایک دن ایک بوڑھا تاجر دربار میں آیا اور بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس کی حالت غمگین تھی اور وہ پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ اس تاجر نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، میں چند دنوں سے اپنا سونا تلاش کر رہا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ وہ سونا جو یوسف نے پایا ہے وہ میرا ہی ہے۔ بادشاہ نے اس تاجر کو یوسف کے ساتھ بات کرنے کے لیے بلایا۔ یوسف اور تاجر کے درمیان بات چیت شروع ہوئی اور جیسے ہی تاجر نے سونا دیکھا اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ تاجر خوشی سے بولا، یہ سونا واقعی میرا ہی ہے اور میں اسے اب واپس پا کر بے حد خوش ہوں۔ یوسف نے کہا، یہ سونا میں نے صرف اس لیے رکھا تھا کہ اس کا مالک مل جائے اور آج وہ مالک سامنے آ گیا۔ تاجر نے سونا واپس ملنے پر یوسف کا دل سے شکریہ ادا کیا اور کہا، تمہاری ایمانداری اور سچائی کی وجہ سے آج میری زندگی بدل گئی ہے۔ تم نے میری دولت کو واپس کیا ہے جو کہ میرے لیے سب سے بڑی نعمت ہے، لیکن اس ہے کہ میرے لیے سب سے بڑی نعمت ہے سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ تمہیں اس سونے کا انعام نہیں چاہیے تھا۔ یوسف نے مسکرا کر کہا، میں نے جو کیا وہ میری ذمہ داری تھی۔ سچ ہمیشہ جیتتا ہے اور ایمانداری کی اپنی قیمت ہوتی ہے۔ تاجر نے یوسف کی ایمانداری کے عوض اسے ایک بڑا انعام دینے کی پیشکش کی، لیکن یوسف نے اسے نرم لہجے میں انکار کر دیا۔ یوسف نے کہا، میرے لیے سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ میں نے صحیح کام کیا۔
آپ کا شکریہ کافی ہے۔ تاجر، جو اب یوسف کی ایمانداری سے بہت متاثر ہو چکا تھا، نے کہا، یوسف، تمہاری ایمانداری مجھے بہت کچھ سکھا گئی ہے۔ میں تمہیں ایک ایسا تحفہ دینا چاہتا ہوں جو تمہاری زندگی میں فائدہ مند ثابت ہو۔ تاجر نے یوسف کی ایمانداری کو سراہا اور کہا، تمہاری ایمانداری کا انعام صرف پیسوں یا جواہرات میں نہیں ہو سکتا۔ تمہاری سچائی اور دیانت داری سے مجھے سیکھنے کا موقع ملا ہے۔ تمہیں جو بھی میں دوں گا وہ تمہارے لیے ہمیشہ فائدہ مند ہوگا۔ یوسف نے تاجر کا شکریہ ادا کیا اور تاجر نے یوسف کو ایک چھوٹا سا ٹکڑا زمین کا دیا جو بغداد کے سب سے خوبصورت علاقے میں واقع تھا۔ تاجر نے کہا، یہ زمین تمہاری محنت اور ایمانداری کی قیمت ہے۔ تم اس زمین پر اپنے خوابوں کا گھر بنا سکتے ہو اور اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہو۔ یوسف نے اس انعام کو بڑی عزت سے قبول کیا، لیکن اس نے کہا، یہ تحفہ مجھے ایک یاد دہانی کے طور پر چاہیے۔ یہ مجھے یاد ہے کہ میں کبھی بھی اپنی زندگی کو بہتر نہیں بنا سکتا۔ دلائے گا کہ ایمانداری کا کوئی متبادل نہیں ہوتا اور دنیا میں سچ بولنے کی طاقت سب سے زیادہ ہے۔ یوسف نے اس زمین پر اپنا نیا گھر بنایا اور وہ ہمیشہ لوگوں کے لیے ایک مثال بن گیا کہ ایمانداری کا انعام ہمیشہ ملتا ہے، چاہے وہ فوری طور پر نہ بھی ملے۔ وہ نہ صرف ایک کامیاب شخص بنا بلکہ بغداد میں ایک عظیم کردار کے طور پر مشہور ہو گیا۔